बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक जो है वो है इल्म नजूम की हकीकत। जहाँ तक ताल्लुक़ है इल्म नजूम का, इसमें कोई शक नहीं कि तमाम अलूम अपनी एक अहमियत रखते हैं, लेकिन जो अलूम साइंसी बुनियाद पर हों और वही की बुनियाद पे हों वो ऑथेंटिक हैं। दूसरे अलूम चूँकि तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर बनाए गए हैं और लिखे गए हैं, और बहुत सी चीज़ें जो मुशाहिदे में आई और तजर्बों में आई और वो सही हुई, तो उसके तहत उन अलूम की बुनियाद रखी गई। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है आज के दौर के इल्म नजूम का, तो वो पहले का इल्म जो था वो मादूम हो चुका है। कुछ चीज़ें उसमें हैं, और ख़ास तौर पर जो ज़्यादा जो चीज़ है वो है रोशनियों और दिन के मुतालिक। हमारे जो दिन हैं वो रोशनियों से मुल्हक होते हैं, और रोशनियाँ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखती हैं इंसानी ज़िंदगी से, और इसी एतबार से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तराशी भी गई और उनके तहत एक्सपीरियंसेस किए गए, और उन्हीं एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर उनको आगे बढ़ाया गया। जहाँ तक इल्म नजूम का ताल्लुक़ है, इस सिलसिले में हम कुछ ऐसी बातें कहना चाहते हैं जो आपके ज़ेर गौर आएंगी और आप उस बात को समझेंगे, और मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप तवज्जो से और बहुत बारीक बीनी से इसको समझने की कोशिश करें और अपनी राय कायम करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है इल्म नजूम का मौजूदा, जिसमें बहुत से लोग इसको प्रोफेशन बना के पैसा कमा रहे हैं, उसमें क़ियाफ़तशनासी और चेहरे को पढ़ने का इल्म काफ़ी शामिल है, और उसके तहत बताया जाता है कि आपके साथ ये होगा वो होगा। बहुत सी चीज़ें हैं। असल में इस बात को जानने के से पहले कि इल्म नजूम के तहत कैसे प्रेडिक्शन की जाती है, कैसे पेशीन गोई की जाती है, हमको उसको समझना ज़रूरी है, ताकि हम इस मामले में गुमराह ना हो और किसी भी नजूमी के कहे हुए बात पर भटक ना जाए। और ये बात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि आज के दौर में जो इल्म नजूम छाया हुआ है, इसमें पेशा वराना चीज़ों को बहुत शामिल किया गया है, और उन पेशा वराना चीज़ों के तहत बताया जाता है अंदाज़े से कि आपका ये वक्त मुश्किल गुज़रा है लेकिन आपने बेहतर कर लिया है, और या फिर ये कि आपका वक्त बहुत मुश्किल था, आपने बहुत तरक्की कर ली। वो जानता है कि ये तरक्की कर चुका है और मुश्किलात से तो निकला ही होगा। नतीजा ये है कि वो सुनने वाला फ़ौरन एतबार कर लेता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इल्म नजूम के तहत जो भी बात समझी जाए वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऑथेंटिक इस एतबार से कि आदमी समझे कि जो इंसान की ज़िंदगी में नशेब व फराज आते हैं, इंसान की ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, नेचुरली हम उस पर कोशिश करते हैं, और उस कोशिश के तहत एक राह जो है अबूर करके किसी ख़ास मकाम तक पहुँचे होते हैं। तो अब वो नजूमी के कहने के मुताबिक बहुत से लोग जो एक नापुख्ता सोच के तहत कह जाते हैं कि अरे इसने तो सही कह दिया। इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है
کہ لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو روشنیوں کا علم ہے وہ اپنی جگہ مستند ہے، جس میں کہ لوگوں کو قدرتی پتھروں سے وہ کیا جاتا ہے، قدرتی پتھروں کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ فلاں پتھر سے آپ کے لیے فائدہ ہوگا، لیکن اس کا بھی تعلق ذائچے سے زیادہ سائنس سے ہے۔ سائنس سے یوں کہ کچھ کلرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، کچھ نگینوں کی ریڈیشن ایسی ہوتی ہے جن کے ساتھ دنوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ بات درست ہے، دنوں کی اور تاریخوں کی اور علم اعداد کی بھی کسی حد تک اہمیت ہے، لیکن وہ ایک خاص سوچ اور خاص خط پر آ کر اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ نگینے جو ہیں وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، بشرط یہ کہ اس شخص کے جسم کی ضروریات کے مطابق وہ نگینہ بتایا جائے۔ جسم کی ضروریات سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کے جسم میں کسی روشنی کی کمی ہے تو اسی روشنی کے کلرز کے اعتبار سے نگینہ بتایا جاتا ہے، اور یہ اس چیز کی باقاعدہ ایک تجزیہ ہوتا ہے۔ وہ تجزیہ ہے اس بنیاد پر کہ اس شخص کو کس چیز کی کمی ہے، اور وہ کمی جو ہے ایک ماہر ہی بتا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ایک اور ویڈیو بنائی جائے گی اور آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کس شخص کے لیے کون سا، اس چیز کی باقاعدہ ایک تجزیہ ہوتا ہے۔ وہ تجزیہ ہے اس بنیاد پر کہ اس شخص کو کس چیز کی کمی ہے، اور وہ کمی جو ہے ایک ماہر ہی بتا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ایک اور ویڈیو بنائی جائے گی اور آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کس شخص کے لیے کون سا نگینہ مفید ہو سکتا ہے اور کون سا نگینہ وہ بازار سے خود جا کے خرید سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس میں سمجھ میں نہ آئے تو اس میں آپ لوگوں کو مزید چیزوں سے بتایا جائے گا اور سمجھایا جائے گا، تو اور پھر آپ کا نگینہ تجویز کر دیا جائے گا، اور آپ کو میری ویڈیو سے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے اپنے لیے کون سا نگینہ، ریئل نگینہ خریدنا ہے اور کس طرح کا خریدنا ہے، کون سی روشنیوں کا خریدنا ہے، کون سے کتنا شفاف ہونا چاہیے۔ یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ شفافیت کو بہت زیادہ دیکھا جائے تو اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی اس میں ہے کہ نہیں، کتنی ہے ٹرانسپیرنسی۔ تو یہ اس سلسلے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ جہاں تک تعلق ہے انسانی زندگی میں علم نجوم کا، تو علم نجوم میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کا ٹائم فلاں مشکل میں گزرا، اب اچھا ٹائم آگے زہرہ کا ٹائم آ رہا ہے، یہ آپ کے رومانس کا ٹائم ہے، وغیرہ وغیرہ، جبکہ یہ چیز ایک فارمولہ کے تحت بتائی جاتی ہے اور ایک پلاننگ کے پروگرام کے تحت اس کی چہرہ شناسی کو دیکھتے ہوئے، اس کے شخصیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اس کی زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ بات بتائی جاتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ آپ دھوکہ نہ کھا جائیں۔ تو علم نجوم کی حقیقت یہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ باتیں بتائیں جائیں جو آپ کو پسند ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، وہی باتیں وہ جان جاتا ہے قیافہ شناس، اور وہ آپ اس پر چل پڑتے ہیں اور اپنے لیے ایک راستہ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات چیز آپ کو بتا دوں کہ انسانی زندگی میں پریڈکشن کا تعلق اس کے عمل سے ہے۔ پریکٹیکلی وہ کس حد تک اس میں شامل رہا ہے اور کس حد تک اس نے اپنی زندگی کو استوار کیا ہے اپنے مثبت اور تعمیری معاملات کو، تو انسان کی جیسا عمل ہوگا ویسے ہی ریزلٹس آئیں گے، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے نجومی حضرات بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک استاد، ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ اسٹوڈنٹ جو ہے پاس ہو جائے گا
پریڈکشن بت کرتا ہے، پیشین گوئی کرتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پاس ہو جائے گا، یہ کم نمبروں سے پاس ہو جائے گا، یہ فیل ہو جائے گا. وہ جانتا ہے، وہ آگے کس لیے بتا سکتا ہے کہ ان کو ان کی پریکٹیکل لائف کا معلوم ہے کہ کون کتنی محنت کر رہا ہے. اسی طرح انسانی زندگی میں ہے کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے اس کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے علم نجوم کے تحت اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارا معاملہ یہ ہے. بس اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا خاتمہ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو